جس مقام پہ ہم موجود ہیں اسے خیام حسینی کہا جاتا ہے۔ یہ خیمہ گاہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے جو خیام تھے وہ اسی مقام پہ لگے ہوئے۔ سب سے پہلے جب ہم خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا جو خیمہ ہمیں نظر آتا ہے خیمہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا خیمہ ہمیں نظر آئے گا۔ یہ ہے وہ خیمہ۔ حضرت عباس کے خیمے سے تھوڑا سا آگے ہیں تو یہ اصحاب کے خیمے تھے، مگر اب یہ پوائنٹس اور یہ جگہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ میرے دائیں جانب اور بائیں جانب یہ اصحاب، یہ تقریباً پورا کمپاؤنڈ جو تھا یہ اصحاب باوفا، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے یہ خیمے۔ آپ اندر چلتے ہیں تو یہ جو سامنے آپ کو ذریعہ مبارک نظر آ رہی ہے یہ خیمہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اس کے بالکل ساتھ جب ہم آتے ہیں یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ مبارک ہے۔ یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ قیام فرماتی ہیں۔ اس خیمے کے پیچھے جو خیمہ دکھائیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ وہ امام جو واقعہ کربلا کے وقت بیمار تھے، اس خیمے سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام اس خیمے میں قیام فرماتے تھے۔ وہ بیماری کی حالت میں تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند ہوا تو اسی خیمے سے امام سجاد نے حکم دیا کہ پردہ ہٹایا جائے۔ جب پردہ ہٹایا گیا خیمے کا تو امام زین العابدین علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پہ ہے۔ تب امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، میرا سلام ہو آپ پر میرے بابا جان۔ میرے ساتھ یہ ہے خیمہ گاہ حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ اس خیمے میں امام حسن علیہ السلام کی باقی اولاد بھی موجود تھی۔ جب ہم خیام امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں تو اس قیام گاہ کے اندر یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر میں پوری کربلا کا جو منظر ہے اس کی عکاسی کی ہوئی ہے کہ کیسے عمر ابن سعد کی قیادت میں یہ لشکر کربلا میں آیا، جو 72 کے مقابلے میں اس لشکر کو تیار کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی فوج کے جو اسٹریٹجیکلی پوزیشنز تھیں وہ اس لشکر کے مقابلے میں تیار کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج میں جو میمنہ یعنی لشکر کی جو دائیں جانب تھی اس کی کمان زہیر ابن کین کو دی، اور میسرہ جو بائیں جانب ہوتی ہے اس لشکر کی کمان جو تھی وہ حبیب ابن مظاہر کے حوالے کی۔ قلب لشکر یہ جو درمیان تھا لشکر کا اس کا جو ڈیفنس کر رہے تھے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کر رہے تھے، اور اس پورے لشکر کی جو کمان تھی جس نے ڈیفنس کرنا تھا اس کی قیادت حضرت عباس علیہ السلام کا موجود ہے خیام گاہ امام حسین علیہ السلام میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خیام گاہ میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو خیمہ ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کا آتا ہے۔ اس سے آگے جو خیمہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام۔ حضرت عباس کے بعد جو خیام آتے ہیں وہ اصحاب کرام کے آتے ہیں۔ اصحاب کرام سے جب آگے آتے ہیں تو جو اگلا خیمہ آتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا آتا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ تھا، پھر امام سجاد کا، اور اس کے بعد دیگر یہاں پہ خیام تھے۔ مستورات کے خیمے تھے، بنی ہاشم کے افراد کے خیمے تھے۔ بائیں جانب حضرت قاسم کا، امام حسن کی جو اولاد ہے ان کا خیمہ تھا، اور ان خیام حسینی کے پیچھے خندق کھودی گئی تھی جس کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن جو ہے وہ چاروں اطراف سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ خیام گاہ میں دوسرے بھی اس کے علاوہ بھی خیمے موجود تھے جس میں واٹر سٹوریج کا ایک خیمہ تھا، میڈیکل کا ایک خیمہ تھا، اور ایک اسٹریٹجک یونٹ تھا جس میں حکمت عملی تیار ہوتی تھی۔ اس طرح کے دیگر خیام جو تھے وہ موجود تھے۔ ایک سب سے بڑا خیمہ تھا جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو مختص کیا ہوا تھا، جتنے بھی افراد شہید ہوتے تھے ان تمام کی لاشیں جو ہے وہ اس خیمے میں لا کے رکھتے تھے۔ خیام گاہ کا جو سب سے مرکزی خیمہ تھا جو اس خیام گاہ کی آج بھی وسط میں ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ تھا جو درمیان میں تھا، اور اسی درمیان میں دیگر خواتین کے بھی خیمے موجود تھے۔ تو اس کی ترتیب اس زمانے میں بھی ایک بڑے منظم طریقے میں بنی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو 61 ہجری میں بنائی تھی کہ پہلے جناب عباس، پھر اصحاب امام حسین، جناب زینب و دیگر خواتین، اور پیچھے امام سجاد کا، اور اس سے پیچھے پھر اور افراد بنی ہاشم کے، اور آخر میں خندق کھودی گئی تھی۔ واقعہ کربلا، روز عاشورہ، جب تمام
اصحاب کو، امام حسین کو اور ان کے گھر کے افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو شام غریبہ کے وقت انہی خیام گاہ کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ کرام، اس وقت ہم موجود ہیں خیمہ امام حسین علیہ السلام کی بیک سائڈ پر۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 9 محرم کی رات کو خندق کھدائی گئی تاکہ خیمہ امام حسین کو محفوظ بنایا جا سکے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شہزادے علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین نے، جب وہ شہید ہو گئے تو امام حسین نے یہاں پہ لا کے شہزادے علی اصغر کو دفن کیا تاکہ ان کی لاش کو پامال ہونے سے محفوظ کیا جا سکے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے خیام امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک پینٹنگ، ایک نقش نگاری کی گئی تھی اس تصویر کو، کہ جس میں فوج کا نقشہ بتایا گیا تھا۔ اس تصویر کے مطابق اس خیام گاہ کے پیچھے خندق تھی۔ روایات میں یہ ملتا ہے، جیسے بتایا ہے شان نے، کہ یہ خندق امام حسین علیہ السلام نے اس لیے کھدوائی تھی تاکہ جو فوجی ہیں وہ چاروں طرف سے بیک وقت حملہ نہ کر سکیں۔ یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی۔ نے دیکھ لی تھی لاہور کی پشیمانی کے پیچھے، لاہور کی پشیمانی کے پیچھے بیاباں ہے